رات کھانے کے بعد جب سب اپنے کمرے میں جا رہے ہوتے تو میری ساس جان بوجھ کر میرے کمرے کے باہر لال رنگ کا تیل گرا دیتی۔ جیسے ہی میں اسے صاف کرنے لگتی تو چکر آنے لگتے اور میں بے ہوش ہو جاتی۔ جب ہوش آتا تو پورے جسم پہ وہی تیل لگا ہوتا اور جسم درد سے ٹوٹ رہا ہوتا۔ اب مجھے یقین ہو گیا تھا ساس کچھ غلط کر رہی ہے، لیکن اگلی بار میں نے جان بوجھ کر اپنی کم عمر نند کو صاف کرنے کا کہا اور جلدی سے چھپ کر دروازے پر دیکھا تو جان نکل گئی کہ میرا نام حریم ہے، میرا تعلق ملتان سے ہے۔ ہم 5 بہن بھائی ہیں، 3 بھائی اور 2 بہنیں۔ میرے والد اسکول میں ٹیچر ہیں۔ اس مہنگائی کے دور میں ایک پرائمری اسکول ٹیچر کا کرائے کے گھر میں 5 بچوں کو پالنا بہت مشکل ہے۔ بہت سے دن ہمارے ایسے ہوتے تھے کہ مہینے کے شروع کے دن کچھ اچھے ہوتے تھے، جن دنوں میں ہر روز ہم بہن بھائی اپنی فرمائش بناتے اور پھر 5 دن ہماری پسند کا بنتا، لیکن مہینے کے درمیان میں پہنچتے ہی ہماری اماں بہت ناپ تول کے پکاتی۔ ہم بہنیں بڑی تھیں اور تینوں بھائی ہم سے چھوٹے تھے۔ میری بڑی بہن نے جیسے ہی BA کیا، وہ بھی اب کسی پرائیویٹ اسکول میں جاب ڈھونڈ رہی تھی۔ میرے والد کے دوست نے ایک اسکول کا بتایا۔ اس اسکول میں تنخواہ بہت کم تھی، لیکن کہتے ہیں نا کچھ نہ ہونے سے بہتر ہونا ہوتا ہے۔ میں نے FA کیا تھا اور شام کو میں اور میری بہن محلے کے بچوں کو ٹیوشن دینے لگے۔ یوں تھوڑا سا اپنا بوجھ اٹھانے کے قابل ہو گئی۔ ہم بہنیں کم سے کم اپنے خرچے خود اٹھا لیتی تھی۔ ایک دن میری بہن نے مجھے کہا کہ جس اسکول میں وہ جاتی ہے وہاں ایک ٹیچر کی ضرورت ہے، اگر تم چاہو تو پرنسپل سے بات کروں۔ مجھے بھی یہ ٹھیک لگا کہ دن میں اسکول اور شام کو بچوں کو پڑھا کے گزارا ہو جائے گا۔ ہم دونوں بہنیں اب اسکول میں جاتی تھی۔ یہ اسکول ہمارے محلے سے تھوڑا دور تھا، لیکن پک اینڈ ڈراپ کی سہولت میسر تھی۔ ہمیں وہاں پڑھاتے ہوئے 2 ماہ ہو گئے تھے۔ سارا اسٹاف فیمیل تھا، اس لیے بہت سہولیات تھی کہ ہم دیر سے بھی پہنچتے تو مسئلہ نہیں تھا۔ ایک دن ہماری پرنسپل زبینہ نے کہا کہ وہ کچھ عرصے کے لیے اسکول اپنے بھائی کے حوالے کر رہی ہیں۔ ان کے شوہر کا تبادلہ اسلام آباد ہو گیا تھا، اس لیے انہیں اب اپنے شوہر کے ساتھ جانا تھا۔ اگلے دن جب ہم اسکول پہنچے تو اسمبلی ہو رہی تھی۔ یہ ایک مڈل اسکول تھا اور بچوں کی بھی اچھی خاصی تعداد تھی۔ جیسے ہی ہم آگے بڑھے تو دیکھا ایک 25 سے 26 سال کا لڑکا بچوں کے یونیفارم چیک کر رہا تھا اور کچھ ٹیچرز سے ان کے لیٹ آنے کی وجہ پوچھ رہا تھا۔ میں نے اپنی بہن سے کہا یہاں کی تو حکومت ہی بدل گئی۔ اس نے کہا خاموش رہو، ہم پہلے ہی آج لیٹ ہو چکے ہیں۔ میں جا کے دوسری ٹیچرز کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ اب میری بہن اس سے دعا سلام کرنے کے بعد لیٹ ہونے کی وجہ بتا رہی تھی۔ میرے نزدیک کھڑی ٹیچر نے بتایا کہ یہی میڈم زبینہ کا بھائی زین ہے، بد دماغ انسان ہے۔ 2 سال بعد آرمی والوں نے اسے نکال دیا تھا۔ وہ لوگ بھی اسے برداشت نہیں کر سکے تھے۔ میں نے کہا کہ وہاں بہت سے لوگ جا کے انسان بن جاتے ہیں، تم یہ کہو کہ یہ وہاں ٹک نہیں سکا۔ اب ہم دونوں ہنس رہی تھی اور میں سوچ رہی تھی کہ اب سارا دن حجاب میں رہنا پڑے گا۔ تبھی میں نے دیکھا سر زین نے ایک بچے کو تھپڑ مار دیا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں اس بچے سے ہمدردی کی اور اس نے پرنسپل کو انتہائی صفاق قسم کا بد دماغ انسان قرار دے دیا۔ میری کوشش ہوتی تھی کہ کچھ ایسا ہو ہی نہ کہ سر زین سے سامنا ہو۔ میں اپنی پوری کوشش کرتی تھی جو بھی مسئلہ ہو اسے اپنے تک ہی رکھوں، لیکن ہر ہفتے کے اینڈ پہ بچوں کی رپورٹ دینا اور ہر مہینے اگر کسی بچے کا مسئلہ ہے تو اس کے گھر اس کی والدہ سے ڈسکس کرنا یہ بہت ضروری تھا۔ اس دن ایک بچہ جو بہت ذہین تھا اور میرا فیورٹ بھی تھا، وہ کچھ دنوں سے بہت ڈسٹرب لگ رہا تھا۔ وہ کلاس میں ہوتا تھا لیکن پہلے کی طرح ایکٹیو نظر نہیں آتا تھا۔ میں نے اس کی والدہ کو دفتر کے فون سے کال کی اور ان سے بات کرنے لگی۔ وہ مجھے بتا رہی تھی کہ ان کی طلاق ہو گئی ہے اور بچہ جس کا نام عبداللہ تھا وہ ان سے چھین لیا گیا ہے۔
میں وہیں بیٹھ گئی۔ پتہ نہیں ایسی کوئی بات سن کے مجھے ہمیشہ سے دوسرے سے ہمدردی محسوس ہوتی تھی۔ اب وہ بتا رہی تھی کہ کیسے اسے دھکے مار کے نکال دیا۔ ان کا بچہ روتا رہا لیکن ان لوگوں نے ساتھ نہیں آنے دیا۔ عبداللہ کی ماں مجھے پہلے بھی تھوڑا سا جانتی تھی کیونکہ اکثر ان سے بات ہوتی رہتی تھی۔ وہ اپنے بچے کے حوالے سے بہت فکر مند تھی۔ جب میں اور عبداللہ کی والدہ بات کر رہے تھے اسی وقت سر زین دفتر میں آ گئے۔ وہ کچھ دیر سے کسی کلاس کو پڑھانے گئے تھے۔ مجھے فون میں دیکھ کے اب وہ بار بار گھڑی دیکھ رہے تھے جو اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ بہت ہو گیا۔ میں نے جلدی سے بات ختم کرتے ہوئے عبداللہ کی والدہ سے کہا کہ میں آپ کو دوبارہ کال کروں گی، اور فون رکھ دیا۔ میں دفتر سے نکلنے والی تھی جب سر نے کہا، ٹیچر کسی بھی بچے کی پرسنل لائف میں گھسنا ہم پہ فرض نہیں ہے۔ صرف اس کے تعلیمی معاملات پر بات کرنے کے لیے یہ فون یہاں ہے، اور آپ اپنی کلاس میں پچھلے 20 منٹ سے نہیں ہیں۔ آدھے سے زیادہ پیریڈ گزر چکا ہے۔ کیا آپ بتانا پسند کریں گی؟ یہ کسی ذمہ دار ٹیچر کا رویہ ہے؟ میں نے کہا، اول بات تو یہ ہے پہلی بار ہی ایسا ہوا۔ دوسری بات، میں ٹیچر بعد میں ہوں اور ایک انسان پہلے ہوں۔ وہ عورت اپنا دکھ بتا رہی تھی اور میں نہیں چاہتی تھی کہ اسے ٹوک دوں۔ میں اسے روک نہیں سکی کہ وہ مجھے سب کیوں بتا رہی ہے، اور یہ بھی بھول گئی کہ کسی بچے کی پرسنل زندگی سے ہمیں کیا لینا دینا۔ اگر بچہ عبداللہ ہے اور اچانک وہ پریشان رہنے لگے تو اسے مار پیٹ کے کہنا چاہیے کہ کل سے یاد کر کے آنا۔ اس مسئلے کو حل کرنا واقعی ہماری ذمہ داری تو نہیں ہے۔ یہ کہہ کر میں اپنی کلاس میں آ گئی۔ چھٹی کے بعد ایک بچے نے بتایا کہ آپ کو سر بلا رہے ہیں۔ مجھے لگا اس وقت کچھ کسر رہ گئی ہوگی۔ طنز کی، اب دوبارہ کرنا ہوگی۔ میں گئی تو وہ دوسری طرف کسی سے فون پہ بات کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد فون رکھتے ہوئے میری طرف متوجہ ہوا اور بولا، مس، آپ کل سے گھر پہ رہیں، ایک NGO کھولیں اور خدمتیں حلق کریں۔ یہ جگہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ میں حیرت اور افسوس سے اس بد دماغ انسان کو دیکھ رہی تھی اور سوچا، حریم، جاب تو رہی نہیں، کیوں نہ جاتے جاتے سنا کے جاؤں۔ میں نے کہا، سیٹ تو یہ بھی تمہارے لائق نہیں جس پہ بیٹھے ہو اور سمجھ رہے ہو لوگوں کے رزق کے کرتا دھرتا بن گئے ہو۔ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ مجھے نہیں یاد کہ ایسی غلطی میری کوئی جو مجھے نکالا گیا، اور نہ میں بھیک مانگوں گی کہ پلیز سر مجھے مت نکالیں، لیکن اتنا ضرور کہوں گی، جس انسان میں صحیح فیصلہ کرنے کی ہمت نہ ہو اسے استاد کی کرسی پہ بیٹھنا نہیں چاہیے۔ وہ اب اپنی سیٹ سے کھڑا ہو گیا۔ غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ کہنے لگا، 2 ٹکے کی لڑکی، تم مجھے بتاؤ گی کہ کون سی جگہ ہے میری؟ میں نے حیرت سے اسے دیکھا اور کہا، معاف کیجیے گا، آپ کو تو تعلیم کی بھی بہت ضرورت ہے اور تربیت کی بھی۔ اس نے غصے سے میز پر ہاتھ مارا اور بولا، شٹ اپ، دفع ہو جاؤ۔ میں نے کہا، جا رہی ہوں، مجھے شوق نہیں یہاں رکنے کا۔ اور ہاں، یہ جو لوگوں کو کہتے پھرتے ہو نا، آرمی والوں نے تمہیں برداشت نہیں کیا، میں بتاؤں، وہاں سلجھے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، جاہل لوگوں کو وہ نہیں رکھتے۔ میں دفتر سے نکل آئی لیکن اپنے پیچھے کچھ ٹوٹنے کی آواز سنی۔ یقیناً گلاس دیوار پہ مار دیا گیا تھا مجھے بتانے کے لیے۔ بہت ہو گیا، میں نے ہنستے ہوئے اپنی کلاس ٹیچرز کو اللہ حافظ کہا۔ میری بہن پوچھتی رہی لیکن میں نے اسے یہی کہا کہ گھر آؤ پھر بتاتی ہوں۔ اماں مجھے جلدی گھر آتے دیکھ کے پریشان ہو گئی۔ میں نے کہا کہ میں نے نوکری چھوڑ دی، تنہا کم ہے اور کھپنا زیادہ پڑتا ہے، مجھے نہیں جانا۔ شام کو ابا کو بھی یہی کہا۔ رات کو گاؤں سے چچا اور ان کی ساری فیملی کراچی سے ہمارے گھر رہنے آ گئے۔ وہاں بارشوں کی وجہ سے سیلاب آ گیا تھا، ان کا گھر تباہ ہو گیا تھا۔ چچا کے 3 بچے تھے۔ ابا نے اماں سے کہا کہ میرا بھائی مصیبت میں ہے، جیسی روکھی سوکھی ہم کھاتے ہیں ویسی ہی وہ کھا لے گا، لیکن کبھی بھی اسے یہ نہیں لگنے دینا کہ وہ بوجھ ہے ہم پہ۔ میری والدہ بہت سمجھدار اور باحوصلہ خاتون تھی۔ اچھے برے وقت میں کیسے صبر شکر سے چلنا ہے، انسانیت کیا ہے، سب کچھ ان سے سیکھا تھا ہم نے۔ میرے چچا زاد پڑھے لکھے نہیں تھے اور نہ کچھ کرنے کے لیے ان کے پاس پیسہ تھا۔ بچے چھوٹے تھے
ابا نے کچھ دوستوں سے کہہ کر چچا کو گھر میں ہی ایک دکان بنا دی۔ ابا کے دوستوں نے قرض کے طور پہ تھوڑی تھوڑی رقم ڈالی تھی۔ اس طرح 2 لاکھ میں ابا نے چچا کو چھوٹی سی دکان بنا دی۔ چچا ابا کے مشکور تھے۔ بہت اچھا وقت مل جل کر گزر رہا تھا، لیکن ایک دن ابا کی طبیعت بگڑ گئی اور جب تک انہیں لے کے ہسپتال پہنچے انہوں نے زندگی کی بازی ہار دی اور ہمیں اس زمانے میں تنہا کر گئے۔ کچھ دن گزرے تو چچا نے کہا کہ انہیں اپنے حصے کی رقم چاہیے۔ یہ گھر جو ابا نے اپنی محنت سے بنایا تھا، میرے چچا اس میں اپنا حصہ مانگ رہے تھے اور پتہ نہیں کیسے جعلی کاغذ بنا کر لے آئے کہ حصہ باقی ہے، اور محلے والوں کو ساتھ ملا لیا۔ میری ماں نے کہا میرے پاس پیسہ نہیں ہے اور یہ چھت بیچ کے میں اپنی جوان بیٹیاں اور چھوٹے بچے لے کے کہاں جاؤں گی؟ لیکن وہی چچا جن کے لیے میرے والد نے اپنے گھر کے دروازے کھولے تھے، آج ہمیں ہی گھر سے نکالنے پہ تل گئے تھے۔ اماں کو ابا کی پینشن کے پیسے مل گئے تھے۔ اس رات ہم لوگ سوچ رہے تھے اس میں سے کچھ پیسے چچا کو دے کے معاملے کو سلجھا لیتے ہیں، لیکن اس رات ہمیں ایسی نیند آئی کہ دوسرے دن شام تک ہم سب سوتے رہے۔ جب آنکھ کھلی تو سب کچھ چچا لے کے فرار ہو چکا تھا۔ ابا کی پینشن کی رقم غائب تھی، دکان میں بھی کچھ نہیں تھا۔ میری ماں کا برا حال تھا اور میرے چھوٹے بھائی عجیب بے بسی سے سب دیکھ رہے تھے۔ کچھ دن گزرے تو ابا کے دوستوں نے اپنے پیسوں کا مطالبہ شروع کر دیا جو ابا نے ان سے لے کے چچا کو دکان بنا کے دی تھی۔ اماں نے کچھ مہلت مانگی، لیکن سمجھ نہیں آ رہی تھی کیسے قرض ادا ہوگا۔ ایک شام ابا کے دوست آئے۔ انہوں نے اماں سے کہا کہ میری بیوی کچھ سال پہلے گزر گئی تھی، اولاد ہے نہیں، اور جب تک بیوی رہی میں نے شادی نہیں کی۔ بہت محبت تھی مجھے اپنی بیوی سے، لیکن اب میں اکیلا ہوں اور اتنا کچھ ہے لیکن کوئی خرچ کرنے والا نہیں ہے۔ اگر تم مجھ سے نکاح کر لو تو میں سب کچھ سنبھال لوں گا۔ اماں نے غصے سے اس شخص کو دیکھا جو خود کو ابا کا دوست کہتا تھا اور آج ان کی عزت پہ نظر رکھے ہوئے تھا۔ میری ماں نے کہا چلے جاؤ اور دوبارہ یہاں قدم مت رکھنا۔ میری ماں نے بہت برا وقت دیکھا تھا، لیکن یہ وقت ایسا تھا کہ صبر کا لفظ بھی چھوٹا تھا۔ 2 ماہ گزر گئے تھے اور قرضے کے لیے دیا گیا وقت ختم ہو گیا تھا۔ 5 مرلے کا مکان ایک تنگ سی گلی میں، جو بھی آتا کم ہی پیسے بتاتا۔ ہمارے گھر 2 دن سے کسی نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ میرا چھوٹا بھائی بخار سے تپ رہا تھا۔ میری ماں نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا تھا۔ ہمیں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، لگتا تھا کسی تنگ گلی میں داخل ہو گئے ہیں اور آگے راستہ بھی بند ہے، پیچھے کھائی ہے، اگر پلٹے تو گر جائیں گے۔ اچانک رات کو میرے بھائی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ بل نہ دینے کی وجہ سے گھر کی لائٹ بھی کٹ چکی تھی۔ اندھیرے میں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں اور اماں بہت مشکل سے میرے بھائی کو لے کے قریبی ڈسپنسری پہنچے، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ بارش بھی اتنی تھی کہ لگتا تھا سارا شہر ڈوب جائے گا۔ میں اور اماں اب مین روڈ کی طرف چلنے لگے تاکہ کسی ہسپتال لے جائیں۔ میرے بھائی کو سینے سے لگائے میری ماں کے آنسو بارش کے پانی کے ساتھ دھل رہے تھے۔ میں آسمان کی طرف دیکھنے لگی اور اللہ سے گلہ کیا کہ اللہ، تیرے بندے تو منہ موڑ لیتے ہیں، لیکن تو کہتا ہے تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، پھر نہ آزما ہمیں، ہم تیرے بہت کمزور بندے ہیں، بہت ناشکرے۔ تبھی ایک گاڑی کی لائٹ نظر آئی۔ میں نے جلدی سے ہاتھ ہلا کے رکنے کا کہا، لیکن وہ کوئی بھی تھا اس نے مناسب نہیں سمجھا کہ رکتا۔ میں اماں کی طرف بڑھی کہ لائیں مجھے دیں، میں اٹھا لیتی ہوں چھوٹے کو۔ تبھی وہ گاڑی ہمارے قریب رکی۔ گاڑی کا شیشہ نیچے کیا اور اندر موجود شخص کو دیکھ کے میری امید ٹوٹ گئی کہ یہ ہماری مدد کرے گا۔ وہ وہی اسکول والا زین تھا جو پوچھ رہا تھا کہ اس وقت آپ لوگ سب خیریت تو ہے؟ اماں نے کہا کہ میرے بیٹے کی طبیعت خراب ہے۔ زین نے جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور ہمیں اندر بیٹھنے کا کہا۔ وہ ہمیں ہسپتال لے آیا۔ یہاں بہت سے ٹیسٹ کرنے کے بعد میرے بھائی کا علاج شروع ہوا۔ یہ ایک مہنگا ہسپتال تھا اور اماں بار بار مجھے دیکھ رہی تھی اور پھر ہسپتال کو۔ میں نے ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے حوصلہ دیا
اگرچہ حوصلہ تو میرے پاس بھی نہیں تھا۔ تبھی زین ہماری طرف آیا اور بولا مجھے ایک ضروری کام سے جانا نہ ہوتا تو میں ضرور رکتا، لیکن خالہ جی آپ پریشان نہ ہوں، آپ کا بیٹا اب خطرے سے باہر ہے۔ میں ابھی ڈاکٹر سے مل کے آیا ہوں، سارے ٹیسٹ ہو گئے ہیں، انشاءاللہ کل تک وہ بہتر ہو جائے گا، علاج جاری ہے۔ اماں نے میرے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑا۔ میں نے انہیں وہیں کرسی پہ بٹھا دیا۔ میں نے دیکھا وہ باہر کی جانب جا رہا تھا اور میری نظریں ان قدموں میں الجھ رہی تھی۔ ہم کیسے صبح اس ہسپتال کا بل دیں گے؟ اور اگر ان لوگوں کو پتہ چل گیا تو یہ لوگ تو میرے بھائی کے علاج ہی روک دیں گے۔ میں نے اپنی اور اپنی ماں کی حالت دیکھی تو کچھ آنسو بنا بتائے میرے دوپٹے میں جذب ہونے لگے۔ میں نے دیوار سے سر ٹکا لیا۔ جب اپنے قریب زین کی آواز سنی، میں نے سر اٹھا کے اوپر دیکھا جو 2 کپ چائے اور کچھ کھانے کی چیزیں میری ماں کے پاس رکھ رہا تھا اور ان کے قریب رکھی دوسری کرسی پہ بیٹھ گیا اور بتا رہا تھا بارش بہت ہے، مزید سفر ممکن نہیں، تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے پاس ہی رک جاؤں۔ میری ماں نے زین کو بہت دعائیں دی۔ اب وہ اصرار کر کے میری ماں کو چائے کا کپ دے رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں لیکن مجھے اپنے پچھلے رویے پہ شرمندگی ہوئی۔ تبھی ڈاکٹر نے کہا کہ پیشنٹ سے مل سکتے ہیں۔ زین ہمیں میرے بھائی کے پاس لے آیا جو اب ہوش میں تھا، اور میری ماں نے شکر کیا۔ زین نے میرے بھائی سے کہا کہ جلدی سے اچھے ہو جاؤ، نہیں تو یہ شہر کچھ بارشوں سے اور کچھ تمہارے لیے بہنے والے آنسوؤں سے ڈوب جائے گا۔ میں نے زین کی طرف دیکھا جو اب بھی میرے بھائی سے باتوں میں مصروف تھا۔ میں اور میری ماں وہیں رکھی کرسیوں پہ بیٹھ کے، زین بیڈ پہ میرے بھائی سے باتیں کر رہا تھا۔ کچھ دیر میں بارش رک گئی تھی، زین چلا گیا۔ صبح جب ڈاکٹر میرے بھائی کو چیک کرنے آئے اور کہا کہ اب آپ اسے گھر لے جا سکتے ہیں، 1 ہفتے بعد دوبارہ چیک کروا لیجیے گا، تب تک یہ دوائی کھلاتے رہیں۔ میری اماں نے ڈاکٹر سے فیس کا پوچھا تو ڈاکٹر نے جو کہا اسے سننے کے بعد مجھے یقین نہیں آیا۔ جسے میں تربیت اور جہالت کے طعنے دے آئی تھی، اس نے ہمیں کتنی بڑی مشکل سے بچا لیا تھا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ ڈاکٹر کی فیس اور ہسپتال کا بل ادا ہو چکا ہے۔ گھر آئے تو رات ہونے والی بارش کی وجہ سے گھر کی ایک دیوار گر گئی تھی اور چھت بھی ٹپک رہی تھی۔ میری بہن بھائی بھوکے بیٹھے تھے۔ میری بہن جو تنخواہ لیتی تھی وہ بھی مہینے کا اینڈ ہونے کی وجہ سے ختم ہو چکی تھی۔ ہم لوگ بیٹھے سوچ ہی رہے تھے جب میرا بھائی بھاگتا ہوا آیا اور کہنے لگا زین بھائی آئے ہیں۔ اس کے پیچھے ہی زین گھر میں داخل ہوا اور مجھے میری غربت پہ پتہ نہیں کیوں لیکن بہت شرمندگی محسوس ہوئی۔ وہ آتے ہوئے میرے بھائی کے لیے اتنا کچھ لایا تھا کہ سب پیٹ بھر کے کھا سکتے تھے۔ میری ماں نے شکر گزار نظروں سے زین کو دیکھا اور سر پہ ہاتھ پھیرا، شکریہ ادا کیا۔ کہنے لگا بیٹا بھی کہہ رہی ہیں اور شکریہ بھی ادا کر رہی ہیں۔ میری ماں نے مجھے کہا کہ اپنے بھائیوں کو کمرے میں لے جاؤ۔ جو چیزیں دیکھ کے اتنے خوش تھے، مجھے بھی شرمندگی ہو رہی تھی کہ زین کے سامنے اتنا ندیدہ پن نہ دکھاتے۔ میں نے کمرے میں آ کے انہیں اچھے سے سمجھایا، لیکن اگر بندہ 2 دن سے بھوکا ہو تو سارے طور طریقے بھول جاتا ہے۔ میرے بھائی کھا رہے تھے اور میں انہیں خوش دیکھ کے بے حد خوش تھی، لیکن تبھی قرض کا تقاضا کرنے کچھ لوگ آ گئے۔ میری ماں نے کچھ وقت مانگا تو میرے ابا کے دوست اس بار قرض لینے والوں میں سب سے آگے تھے۔ کہہ رہے تھے بہت وقت دے دیا، اب اور نہیں۔ زین نے ان لوگوں سے پوچھا کہ کتنی رقم ہے۔ ان لوگوں نے کہا 2 لاکھ۔ زین نے کہا کل شام کو پیسے آپ لوگوں کو مل جائیں گے، لیکن آئندہ ان کے دروازے پہ محلے کو لے کے نہیں آنا۔ یتیم بچوں کی دیوار گر گئی، بچہ 2 دن سے بیمار ہے، وہ نظر نہیں آیا آپ لوگوں کو؟ کیا ان کے والد نے کچھ ایسا برا کر دیا تھا سب کے ساتھ جو ان کی اولاد اور بیوی کے ساتھ اب لوگ یہ سلوک کر رہے ہیں؟ وہ سارے لوگ منہ لٹکا کے چلے گئے۔ تبھی زین نے کسی سے بات کی
اور کچھ دیر میں آنے کا کہہ کے نکل گیا۔ ہمارے لیے زین ایک فرشتہ بن کے آیا تھا۔ اگلے دن مستری آ گئے اور گھر کی مرمت شروع ہو گئی۔ دیوار کروانے کے بعد سارے گھر کو ٹھیک کروایا۔ میرے بھائی بہت خوش تھے۔ گھر رنگ روگن کے بعد بہت پیارا لگ رہا تھا۔ ہم سب زین کے احسان مند تھے۔ جو اس نے کیا تھا وہ تو اپنے بھی نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں کی تعلیم پھر سے شروع ہو گئی۔ میری ماں اب دن رات زین کو دعائیں دیتے نہ تھکتی۔ کچھ دن بعد میری بہن کا رشتہ آیا۔ ہم لوگ اچانک اس رشتے پہ حیران تھے۔ میں کمرے میں آئی تو فون بج رہا تھا۔ زین کی کال تھی۔ میں نے بتایا کہ کچھ لوگ میری بہن کو دیکھنے آئے ہیں۔ کہنے لگا اچھی بات ہے، تم بھی کچھ سوچو، کب تک خالہ پہ بوجھ بننے کا ارادہ ہے؟ میں نے حیرانی سے فون کو گھور کے دیکھا۔ مجھے اس سے اس بات کی امید نہیں تھی۔ کہہ رہا تھا اپنی بہن کے رشتے سے جیلس نہیں ہونا، تمہارا بھی بندوبست کرتے ہیں، اور فون بند ہو گیا۔ میری بہن کا رشتہ طے ہو گیا تھا۔ ان لوگوں نے جہیز سے منع کر دیا تھا اور کچھ دن میں نکاح کرنا چاہتے تھے۔ اس رات مجھے میری بہن نے بتایا کہ ذیشان میری بہن کو پسند کرتا تھا۔ وہ ایک کالج میں لیکچرار ہے، میری بہن کی سہیلی کا بھائی ہے۔ لیکن مجھے اور ذیشان کو پتا تھا بہت مشکل ہے رشتہ ہو۔ لیکن مجھے زین کا خیال آیا۔ اس نے سب سنبھالا اور ذیشان کے گھر والوں کو راضی کیا۔ مجھے حیرانی ہوتی تھی کوئی اتنا اچھا کیسے ہو سکتا ہے، اور اصل حیرانی تو تب ہوئی جب میری اماں نے کہا کہ مجھے یقین نہیں آتا تیرا نصیب اتنا اچھا ہے کہ زین جیسے انسان تجھ سے رشتہ جوڑنا چاہتا ہے، اور یقین تو مجھے بھی نہیں تھا۔ ہم دونوں بہنوں کا نکاح ایک ہی دن ہوا اور میں زین کے گھر آ گئی۔ زین کے گھر والوں کا رویہ بہت اچھا تھا میرے ساتھ، لیکن زین کی ماں بہت عجیب عورت تھی۔ مجھے یقین نہیں آتا تھا وہ زین کی ماں ہے، لیکن میں یہ کہہ نہیں سکتی تھی۔ رات کھانے کے بعد جب سب اپنے اپنے کمرے میں جا رہے ہوتے تو میری ساس جان بوجھ کر میرے کمرے کے باہر لال رنگ کا تیل گرا دیتی۔ جیسے ہی میں اسے صاف کرنے لگتی تو چکر آنے لگتے اور میں بے ہوش ہو جاتی۔ جب ہوش آتا تو پورے جسم پر وہی تیل لگا ہوتا اور جسم درد سے ٹوٹ رہا ہوتا۔ اب مجھے یقین ہو گیا تھا ساس کچھ غلط کر رہی ہے۔ جب ہی اگلی بار میں نے نند کو صاف کرنے کا کہا، لیکن جب نند بے ہوش نہ ہوئی تو میں ایسے ہی کمرے میں آ گئی۔ تو تھوڑی ہی دیر گزری اور باہر سے شور کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں جلدی سے جا کر دروازے پر دیکھا تو جان نکل گئی۔ نند وہیں بے ہوش پڑی تھی۔ میں نے جلدی سے اپنے دیور کو آواز دی۔ وہ جلدی سے آیا اور پانی کے چھنٹے مارے۔ میری نند نے تھوڑی سی آنکھیں کھولی۔ میں، میرا دیور اور زین نند کو بیڈ تک لائے۔ میرا دیور سر جھکائے کھڑا تھا اور کہہ رہا تھا، میں نے کہا تھا یہاں سے چلے جائیں۔ میری ماں آپ لوگوں کو سکون سے رہنے نہیں دے گی۔ وہ روز بھابھی پہ جادو کیا ہوا نشے کا تیل چھڑک دیتی ہے۔ اگر بھابھی کو یا آپ کو کوئی نقصان ہوا تو کیا ہوگا؟ زین نے مسکرا کے کہا، میں جانتا ہوں وہ عورت بچپن سے مجھ سے نفرت کرتی ہے، اور یہ بھی جانتا ہوں اسے جادو اور چلے کرنے کا بہت شوق ہے، اور اکثر سب کچھ مجھ پہ آزماتی تھی۔ اب حریم کے پیچھے پڑ گئی ہے۔ میں کچھ بھی کر لوں اس عورت کی نفرت ختم نہیں ہوگی، اس لیے میں حریم کو لے کے یہاں سے چلا جاؤں گا۔ میں اس کی جان کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ میرا دیور باہر نکلا تو میری ساس، جو کہ زین کی سوتیلی ماں تھی، سب کچھ سن رہی تھی اور شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ میرے دیور نے پوچھا کیوں کیا سب؟ تو کہنے لگی، میں چاہتی تھی یہ کبھی ماں نہ بنے، زین کو اس سے نفرت ہو جائے اور اسے چھوڑ دے، لیکن میں اب وعدہ کرتی ہوں میں کچھ نہیں کروں گی، تم لوگ مجھے معاف کر دو۔ لیکن زین نے کہا کہ میری بات ہوتی تو معاف کر دیتا، جیسے اب تک معاف کرتا رہا ہوں، لیکن میں حریم کو تمہارے بھروسے نہیں چھوڑ سکتا۔ ہم لوگ الگ گھر میں رہنے لگے۔ کبھی کبھار میرے بہن بھائی آ جاتے، کبھی میں چلی جاتی ہوں۔ زین کی صورت میں میری زندگی میں روشنی آ گئی۔ یہ شخص میری اس دعا کی قبولیت ہے جو میں نے اس رات بارش میں مانگی تھی، اور زین کہتا ہے اسے مجھ سے انسانیت کا سبق ملا تھا، دوسروں کے دکھ میں دکھی ہو کے اور ان کے کام آ کے۔
جو انسان کو سکون ملتا ہے وہ دوسروں کو تکلیف دینے میں نہیں ہے۔ کبھی کبھی کچھ لوگ ہمیں زندگی کی بہت بڑی حقیقت سمجھا جاتے ہیں۔ جو سبق کسی کتاب میں نہیں ملتا وہ اکثر لوگوں سے ملتا ہے۔ ہم آج بہت مطمئن ہیں۔ میرا ایک بیٹا ہے جسے زین میرے جیسا بنانا چاہتا ہے، بہت حساس، لیکن وقت آنے پہ بے حد مضبوط، لیکن میں اسے زین جیسا بناؤں گی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔